نماز کے اندر پڑھتے ہیں عام طور پر سبحانک اللہم، اس کے اندر دو غلطیاں ہوتی ہیں، دو غلطیاں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں اس کے اندر، وہ دونوں میں مینشن کرتا ہوں۔ آپ اپنی نماز پڑھ کے چیک کرنا، جب آپ اس ویڈیو کے بعد آپ چیک کرنا کہ کیا آپ تو نہیں ایسے پڑھتے، آپ تو نہیں یہ غلطی کرتے، اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ تو سب سے پہلی غلطی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں ثنا پڑھتے ہوئے، وہ پہلا ہی لفظ جو ہے نا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سبحانک اللہم، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں سبحانک اللہم، یہ لفظ سبحانہ نہیں ہے، سبحانہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربی زبان میں، یہ سبحانہ ہے، سبحانہ، یعنی با اور ہا جو ہے اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، یہ سبحانک اللہم نہیں ہے، یہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ تو ہا جو ہے نا عام طور پہ ہم گول کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو سبحانک اللہم نہیں ہے، سبحانک اللہم۔ دوسری جو ثنا کے اندر غلطی ہوتی ہے وہ ہے عام طور پہ ہم جلدی میں جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ نہیں ہے، یہ تعالی جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ادھر آؤ، جلدی آؤ، تو یہاں یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر رہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ نہیں ہے، لام تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ اللہ رب العالمین کی اس کی بلندی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان، اس کی بزرگی، اس کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ وَتَعَالَى، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں، دل میں رکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ کی شان بلند ہو رہی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کو بلند کریں، اس کو تھوڑا لمبا کریں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ نہیں پڑھنا، وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ تو یہ دو غلطیاں عام طور پہ ثنا میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی دو غلطیاں کرتے ہیں، عام طور پہ دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی جو سورہ فاتحہ میں ہوتی ہے وہ شروع میں ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عام طور پہ لوگ یہ پڑھتے ہیں، یہ رب العالمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں شروع میں لام نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالی یہاں عین ہے، لام نہیں ہے، یہ لالمین نہیں ہے، عالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ یہ فرق، رب العالمین پڑھنا غلط ہے، رب العالمین پڑھنا درست ہے۔ اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں ہم غلطی کرتے ہیں وہ آگے جا کے جب ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہد نہیں ہے، ہا جو ہے نا ہا اس پہ کچھ نہیں ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، لیکن ہم غلطی کرتے ہیں، ہم اس پہ زیر پڑھ دیتے ہیں، اہد پڑھنا غلط ہے، اس طرح کوئی لفظ نہیں بنتا، اہد، ہا کے اوپر جزم ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اہد غلط ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ بھی غلطی صحیح کریں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو رکوع اور سجدے کے اندر ہم رکوع میں بھی دو غلطیاں کرتے ہیں اور ہم سجدے میں بھی عام طور پہ دو غلطیاں کرتے ہیں، میں عام جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ رکوع میں بھی دو غلطیاں ہوتی ہیں اور سجدے میں بھی دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ رکوع میں کون سی دو غلطیاں ہوتی ہیں؟ ایک تو وہی لفظ ہے جو ہم نے ثنا کے شروع میں پڑھا تھا، اب یہاں بھی وہ آئے گا تو لوگ اس کو اسی طرح غلط پڑھتے ہیں، یعنی سبحانہ، سبحانہ، یہ لفظ سبحانہ نہیں ہے، سبحانہ ہے، سبحانہ، جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحانہ، سبحانہ، ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ اگلا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں رکوع کے اندر وہ ہے ربی العظیم، سبحانہ ربی العظیم، لیکن لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ ربی العظیم، آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہیں تو یہاں اس کو ربے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، یہ سبحانہ ربی العظیم نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے سبحانہ ربی 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 ربے نہیں کہنا، سبحانہ ربی العظیم، ربی العظیم، ربی العظیم۔
آگے سجدے میں آ جائیں تو سجدے میں بھی یہی دو غلطیاں ہوتی ہیں. وہاں بھی سبحانہ پڑھتے ہیں، سبحانہ پڑھنا ہے، اور رب یلعلی نہیں پڑھنا. سبحان رب یلعلی، سبحان رب، یہ رب نہیں پڑھنا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد آگے آ جائیں التحیات کے اندر. جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تشہد میں تو یہ لفظ تشہد ہے. لوگ عام طور پہ تشہد پڑھتے ہیں، یہ لفظ تشہد ہے، تشہد. جب ہم تشہد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ عام طور پہ 5 ہیں. 5 غلطیاں، وہ بھی نوٹ فرما لیں. سب سے پہلا جو ہم لفظ پڑھتے ہیں التحیات کے اندر، عام طور پہ لوگ کہہ جاتے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ، اسنا التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ، التحیات للہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں جب التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں ایھا النبی پڑھتے ہیں. ایھا النبی نہیں ہے، یہاں پہ ایھا النبی ہے، با کے نیچے زیر پڑھنی ہے. ایھا النبی، ایھا النبی، بیو غلط ہے. آگے چلیں ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، یہاں پہ آگے غلطی ہوتی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا، یہاں لوگ عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں السلام علینا ولا عباد اللہ، ولا عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں. یہ ولا نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ اے اللہ ہم پہ تو سلامتی نازل کرنا، لیکن باقی اپنے نیک بندوں پہ سلامتی نازل نہیں کرنی. کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے یہ. ولا عباد اللہ الصالحین نہیں ہے، ولا عباد اللہ الصالحین نہیں ہے، وعلا، ولا نہیں ہے، وعلا. ولا اور وعلا میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں وعلا عباد اللہ الصالحین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل فرما، اور اللہ کی باقی جو نیک بندے ہیں ان پہ بھی سلامتی نازل، ان پہ بھی سلامتی ہو اللہ پاک کی. اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو اور ہم پر بھی سلامتی ہو. اور اگر ہم اس طرح پڑھیں السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین، اس کا مطلب ہے ہم پر تو سلامتی ہو لیکن باقی نیک بندوں پہ سلامتی نہ ہو. تو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے ولا عباد اللہ الصالحین، ولا عباد اللہ الصالحین نہیں ہے، وعلا عباد اللہ الصالحین. اگلی غلطی جو ہے نا وہ ہم شہادت کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عام طور پہ جب پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد نہیں ہے، اشہد، اور یہاں پہ ہا کو کلیئر نہیں کرتے. لوگ کھا جاتے ہیں ہا کو، اشہد پڑھتے ہیں، اشہد نہیں ہے، اشہد، اشہد. اور یہی لفظ 2 دفعہ آتا ہے نا، ایک دفعہ اللہ کے لیے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو یہاں دونوں میں ہم یہی غلطی کرتے ہیں. اشہد اللہ پڑھنا ہے اور اشہد ان پڑھنا ہے. اشہد اللہ اور آگے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اشہد، اشہد، اشہد نہیں پڑھنا، اشہد دونوں جگہ پہ. یہ 2 غلطیاں یہاں ہوتی ہیں. آگے جب ہم درود پہ آتے ہیں، درود پہ، تو درود پہ ہم عام طور پہ 4 غلطیاں کرتے ہیں. ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ 4 دفعہ آتا ہے، چاروں دفعہ غلط ہوتا ہے. تو عام طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے، اس کو بھی نوٹ فرما لیں. کیا غلطی ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، آگے پڑھتے ہیں ولا آل محمد. جب تیز آپ کسی سے بھی سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد پڑھتے ہیں.
ولا آل، اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ کی آل پہ نہیں فرمائے، آپ کی آل پہ، آپ کی امت پہ، آپ کے فالورز پہ، آپ کے خاندان پہ رحمت نازل نہیں کرنی. یہ مطلب بن جاتا ہے. نعوذ باللہ، کتنی بڑی غلطی ہے. تو یہاں ولا آل محمد نہیں پڑھنا، وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. یہ لفظ 4 دفعہ آئے گا درود کے اندر، درود کے دونوں حصوں کے اندر. چاروں دفعہ اس کا خیال رکھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نہیں پڑھنا، وعلی آل ابراہیم نہیں ہے، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگلا حصہ اللہم بارک علی محمد وعلی، یہاں بھی لوگ ولا پڑھ جاتے ہیں، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سو یہاں پہ وعلا 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 پڑھنا ہے، ولا ولا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی آگے آ جائیں. جب آخری دعا ہم پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر بہت سی دعائیں آئی ہیں نماز کے اختتام پہ پڑھنے کے لیے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے. یہ قرآنی دعا ہے. تو اس کے اندر 2 غلطیاں عام طور پہ ہم کرتے ہیں. ایک غلطی جو ہوتی ہے نا، اس کے شروع میں جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو عام طور پہ لوگ پڑھ جاتے ہیں ربی جعلنی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. یہ جعلنی نہیں ہے، جیم پہ زبر نہیں پڑھنی. ربی جعلنی نہیں ہے، ربج علنی، ربج. یہ جیم، یہ جو جیم ہے اس کو با کے ساتھ جوڑنا ہے. ربج علنی، ربج علنی. تو رب اجعلنی نہیں پڑھنا، جیم پہ زبر نہیں پڑھنی، غلط ہو جائے گا. رب اجعلنی، رب اجعلنی. اوکے، یہ ایک غلطی ہے. مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. آگے ایک غلطی آ جاتی ہے. عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں والے والدیہ. یہ والے والدیہ نہیں ہے، والے والدیہ نہیں ہے، والی والدیہ. جو سیکنڈ واو آتی ہے اس کے اندر، سیکنڈ واو، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے آپ اور پھر اس کا معنی صحیح بنے گا. والے والدیہ غلط ہے، ولی والدیہ، ولی وا. دوسری واو جو ہے اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ عام طور پہ جو غلطیاں ہیں نماز کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ درست ہونی چاہیے. اور ان میں کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں کہ میننگ ہی بدل جاتے ہیں، اور پازیٹیو کی جگہ پہ نیگیٹو میننگ آ جاتے ہیں، اور دعا کی جگہ پہ بد دعا بن جاتی ہے، اور ثواب کی جگہ پہ گناہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ جانتا ہے اور یہ غلطی کرتا ہے تو پھر یہ لحن جلی ہے. اور لحن جلی جو ہوتا ہے وہ نماز کے اندر جائز نہیں ہے، وہ حرام، اس سے نماز ہی نہیں ہوتی. اور بعض جگہ پہ لحن خفی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگ نہیں بدلتے، لیکن وہ نماز کی جو شان ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لفظ جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کی پراپر طریقے سے ادائیگی نہ ہونا نماز کے اندر کراہت پیدا کر، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لحن جلی جو ہوتی ہے نا، کلیئر غلطی مسٹیک، جس سے میننگ بدل جاتے ہیں، تو نماز ہوتی نہیں ہے. یہ حرام ہے ایسا کرنا. لیکن جو لحن خفی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی، تو اس سے میننگ نہ بدلیں، پھر بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت ملا ہوا ہے تو سب سے بڑی عبادت جو ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اپنی غلطیاں بھی ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کی غلطیاں بھی ٹھیک کروائیں. اللہ رب العالمین اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.